بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، غور کریں، اور ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں جو وہ زندان میں جو وقت گزرا ہے اسیروں کا، وہ ایسا دردناک وقت تھا جو کہ بیان سے باہر ہے. علماء ذاکرین بیان کرتے ہیں اپنے اپنے الفاظوں میں، لیکن میں کہتا ہوں حقیقت وہ کبھی پورا بیان نہیں کر سکتے. جو ان پہ مظالم گزرے، مظالم اتنے گزرے کہ آپ دیکھیں، کہا گیا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عیسائی تھا، وہ ایک ہرن کو لے کر کے زندان کے باہر سے گزر رہا تھا. تو اچانک جب زندان کے پاس پہنچا تو وہ ہرن وہیں پر رک گیا، اور یہ کھینچتا تھا لیکن وہ ہرن وہاں سے بڑھتا نہیں تھا، آگے بڑھتی نہیں تھی ہرن. تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، اس میں کون ہے؟ تو آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں زین العابدین ہوں، سید سجاد ہوں، اپنا انٹروڈکشن دیا. تو کہا کہ دیکھو یہ ہرن اس لیے نہیں بڑھ رہی ہے کہ اس کے بچے ہیں جو کہتی ہے کہ مجھے اجازت دلا دیجئے، میں اسے دودھ پلا کر آ جاؤں گی، تم اسے جانے دو. وہ حیران ہو گیا کہ یہ جانوروں کی بات کیسے سمجھ سکتے ہیں. اس نے کہا کہ میں کیا جانوں کہ یہ واپس آئے گی یہ ہرن یا نہیں آئے گی. انہوں نے کہا میں ذمہ دیتا ہوں تمہیں کہ وہ واپس آئے گی. ہرن گئی، کچھ دیر کے بعد واپس آ گئی. اس شخص نے کہا دیکھیں میں آپ کا دین اب سمجھتا ہوں، اب پہچانتا ہوں. یہ شخص نکلا وہاں سے، اور کہتے ہیں کتابوں میں جو میں پڑھا ہے وہی بتلا رہا ہوں، یہ شام کے دمشق کے شہروں میں گھر گھر گیا، ان کے گھر پر دق الباب کیا، کہا کہ تم سوئے ہوئے ہو، جاگو، تمہارے رسول کا نواسا یہاں کہ شہید ہوا، اس کے گھر والے اس زندان میں قیدی ہیں، جاؤ اٹھو، ان کی حفاظت کے لیے اٹھو، ان کے رہائی کے لیے اٹھو. کہا کہ جب یہ بات شہر میں پھیلی تو بغاوت کا ایک یہ شور اٹھنے لگا. جب اٹھنے لگا تو مجبوراً اس ملعون نے کہ یزید پلید نے یہ رہائی کا سوچا. اس کے وزراء نے کہا کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ انہیں جلد از جلد رہا کر کے انہیں یہاں سے دور بھیج دیا جائے. یہ کہہ دیا اس نے بلایا، حکم دیا کہ جاؤ، یعنی سید سجاد کو، ہمارے آقا و مولا کو بلا کر لاؤ. جب یزید کا سپاہی یہ زندان کے پاس آیا، جب اس نے کہا کہ یزید آپ کو بلا رہا، زینب پھر تڑپ اٹھی کہ نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی. یزید کیوں بلا رہا ہے؟ کہا کہ گھبرائے نہیں پھوپھی اماں، میں ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کر وہ گئے، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو آزاد کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں اپنی پھوپھی سے رائے لے لیتا ہوں، تبھی آپ کو تمہیں جواب دوں گا. آئے، پھوپھی نے کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں اب اجازت دیتا ہے جانے کی، اور ہم سب آزاد ہیں. کہا کہ نہیں، اسے کہہ دو یہ آزادی ہم اس وقت قبول کریں گے جبکہ ہمارے کچھ شرائط ہیں جو اسے ماننا ہوگا، ورنہ مجھے یہ قبول نہیں ہے. آپ نے بچپن سے اپنے علماء سے سنا کہ شہزادی نے اپنے پیغام کے اس میں شرائط پیش کیے. اس شرائط میں یہ بھی تھا کہ ہمیں 3 دن تک جو ہے ہمیں گریہ کرنے کے لیے ایک مکان دو، اور جانے کے لیے ہم مدینے جائیں گے لیکن کربلا ہوتے ہوئے جائیں گے. یہ کہہ کر ہم سن چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ شہزادی جب چلنے لگی تو کہا کہ یزید نے اس سواروں کو، سپاہیوں کو، سوار کو سیکھ کیا
ایک اس میں لیڈر بنایا یہ کہ انہیں حفاظت سے مدینے تک پہنچاؤ. کہا کہ نہیں، میں اس گھر سے نکل کر کے پہلے زندان میں جاؤں گی جہاں میری بچی سکینہ دفن ہے. وہاں سے پہلا سفر شروع ہوتا ہے. تو پہلے زندان میں جناب سکینہ سلام اللہ کے روضے پر آتی ہے بی بی، اور بی بی آ کر کہتی ہیں ہم تو جا رہے ہیں وطن اور تمہیں چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. صاحب بالخصوص ہماری بچیاں بہنیں اپنے مجالس میں پڑھتی ہیں کہ انہوں نے وعدہ لیا شام کی عورتوں سے، شام کے بچوں سے کہ سکینہ کو نہ بھولنا. وہ وعدہ آج بھی شام میں وہ پورا ہوتا ہے. دشمنان اسلام آئے، دیش کی فوجی دستہ آیا، لیکن شام کی زمین نے کہا کہ بی بی جائے، یہ زمین شام کی جو زمین ہے، یہ زمین خود اپنے سپرد خاک جو بی بی ہوئی ہے اس کی خود حفاظت کرے گی. یہ کہہ کر وہاں سے جناب زینب سلام اللہ نے کہا میں جاؤں گی مدینہ لیکن کربلا ہوتے ہوئے جائیں گی. یہ کہہ کر کے ہماری شہزادی جو ہیں قافلہ کے ساتھ، چھوٹا سا قافلہ، بہت مختصر سا کہتے ہیں 80 سے زیادہ عورتیں تھیں اور 60-64 بچے وغیرہ تھے. لیکن جب مدینہ پہنچے ہیں چند مختصر سے عورتیں پہنچی ہیں اور بچے پہنچے. یہ قافلہ چلا اور چل کر کے یہ آپ کے کربلا تک یہ آیا، اور وہاں آج ہی کے روز یعنی اربعین کے روز وہاں وہ پہنچا.